آج کل یہاں کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح یہ آماج گاہ بن چکی ہے نشہ آور لوگوں کی، جہاں اکیلے میں جہاں پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ رات کے اوقات میں یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ دروازے کھڑکیاں نشئی لوگ اکھاڑ کے لے گئے اور اب چھت باقی ہے، وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں جہاں پر بستر وغیرہ لگائے گئے۔ ابھی حال ہی میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر مسلح بھی بچھائے ہوئے ہیں کہ معصوم بچے بچیاں جو ہے وہ کسی بغیرت کے جو ہے وہ غلط حرکات سے بچ سکیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور فجر کے وقت جو ہے یہاں پہ لوگ ملتے ہیں کثیر تعداد، جو یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور منشیات ان کو سپلائی بھی ہوتی ہے جہاں سے۔ علیکم کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ذیشان ملک۔ اس وقت میں موجود ہوں جنوبی پنجاب کے ضلع خانوال سے منسلک ایک نواحی علاقہ کچا کھو کے قدیمی ریلوے اسٹیشن پر، اور اس ریلوے اسٹیشن کی تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1932 اور کئی جگہ جو بزرگ جو قدیمی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ 1929 یا 1934 میں جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کو بنایا گیا اور سفری سہولیات کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا یہ ریلوے اسٹیشن۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے مسلسل جو سلوک کیا گیا، اس سلوک کے بارے میں آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس ریلوے اسٹیشن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کتنی بار اس کی تزئین و آرائش کی گئی اور یہاں پر جو ٹف ٹائلز لگائی گئیں انہیں کتنی بار اکھاڑا گیا، یہاں پر جو ملبہ استعمال ہوا، سامان استعمال ہوا، وہ آج کدھر چلا گیا۔ آج کل یہ ریلوے اسٹیشن کن لوگوں کے استعمال میں ہے، یہاں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیں آپ کو کچا کھو ریلوے اسٹیشن کی خاص باتیں بتاتے ہیں اور یہاں پہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے اور کن لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ مشاہدہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کچا کھو ریلوے اسٹیشن کا یہ مین انٹرنس ہے، یہ جو گیٹ تھا مین انٹرنس، کسی بھلے وقت میں جو ہے یہاں پہ بڑے لوگ ہوتے ہوں گے، اور آج آپ اس کی خستہ حالی دیکھیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو آپ یہ مناظر اپنی اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آج جو ہے یہاں پر یہ کس حال میں یہ ریلوے اسٹیشن آ چکا ہے۔ حالانکہ 2 سے 3 مرتبہ اس کی تزئین و آرائش کی گئی، اس کو بنایا گیا، لیکن انتظامیہ کی نااہلی سمجھ لیں، غفلت سمجھ لیں، اعلیٰ ایوانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی غفلت سمجھ لیں کہ جو ہے پراپر طریقے سے نہ چل سکا، اور یہاں پہ جو ٹف ٹائلز لگائی گئیں وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ آج کس طرح پڑی ہے۔ کروڑوں مالیت کا یہاں پہ جو ہے وہ ملبہ جو نشئی لوگ تھے وہ اٹھا کر لے گئے، اور آج کل یہ جگہ جو ہے کچا کھو ریلوے اسٹیشن یہ نشہ آور لوگوں کی آماج گاہ بن چکی ہے، اور نشہ آور لوگوں کی آماج گاہ کے ساتھ ساتھ یہ اتنا ڈینجرس علاقہ ہے کہ رات کی تاریکی میں لوگ یہاں آنے سے کتراتے ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہاں سے گزریں اور آپ کا نقصان نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈکیت قسم کے لوگ یہاں پہ ہیں، جرائم پیشہ افراد یہاں پہ ہیں، ان کی مکمل طور پہ آماج گاہ بن چکی ہے۔ دن کے وقت بھی اگر آپ آئیں تو یہاں سے خوف آتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد لوگ یہاں پہ آنے سے اکثر و بیشتر کتراتے ہیں۔ لیکن اب جو پریشانی ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آس پاس کی جو مقامی آبادی ہے وہاں سے ہمیں بتایا گیا، جو انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ 10 سے 12 جو نوجوان لڑکے ہیں ان کا ایک گینگ ہے، وہ یہاں پہ جو ہے بچوں کے ساتھ بڑی چھیڑ خانی ہو رہی ہے۔ زنا کے کیسز جو ہے وہ یہاں پہ آنے کا کافی خطرہ اور کافی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے اپنی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، جہاں پر یہ نشہ بھی کرتے ہیں اور اس قسم کے دیگر جو گھٹیا حرکات ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ بچوں کو ورگلانے اور پھسلانے کا کام بڑے عروج پر ہے آج کل یہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں کس وقت ختم ہوں گی؟ جب انتظامیہ حرکت میں آئے گی، اور یہ کیسے دور ہوں گی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سوچ میں آپ کو مزید نظر دکھاتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم اس وقت جو ہے بڑھ رہے ہیں ان پرانے کوارٹرز پر جہاں پہ کبھی ریلوے کے ملازمین رہتے ہوں گے، لیکن آج کل یہاں کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح یہ آماج گاہ بن چکی ہے نشہ آور لوگوں کی، جہاں پر کس قسم کے جرائم ہوتے ہیں، یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دن کے اوقات میں بھی اب تقریباً 2:30 سے 3 بجے ہیں اس وقت دن کے، اور یہاں جب ہم داخل ہونے لگے ہیں تو یقین کریں دل لرز سا جاتا ہے اور بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اکیلے میں جہاں پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ رات کے اوقات میں یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ یہ اندر وہ جگہیں ہیں ساری جہاں پہ بیٹھ کے جو ہے
نشہ آور لوگ مطلب منشیات کی سپلائی بھی کرتے ہیں یہاں پہ، اور بڑے گھٹیا قسم کے کام یہاں پہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری ایکشن لے اور سد باب کرے۔ یہ ایک بیک ڈور ہے ریلوے اسٹیشن کا، یہاں پہ جو ہے ٹکٹس وغیرہ کاٹی جاتی تھیں، یہ بیک ڈور ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خطرناک جگہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو اندر کے مناظر آپ دیکھیں، یہ مختلف قسم کی پھٹی ہوئی شلواریں پڑی ہیں، اور آپ کو جو ہے سگریٹس کے بہت زیادہ یہاں پہ وہ ٹکڑے ملیں گے جو چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے منشیات کی دھڑلے سے فروخت بھی جاری ہے، یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے۔ مزید آپ کو مناظر بھی دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ۔ آپ میرے پیچھے جو مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ کچا کھو ریلوے اسٹیشن سے منسلک ملازمین کے لیے بنائے گئے کوارٹرز ہیں، اور آپ یہ ایریا دیکھ لیں اور کتنے مضبوط طریقے سے یہ بنایا گیا ہے، وہ چیزیں بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں نشئی لوگ اکھاڑ کے لے گئے، اور اب چھت باقی ہے، وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ مناظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان لوگوں نے کوششیں کی۔ بہرحال وقتاً فوقتاً جو ہے اس کا ملبہ جو ہے نشئی لوگوں کے پاس پہنچنا شروع ہے۔ اگر انتظامیہ نے غفلت کی تو آپ کو صرف ایک بنجر زمین ملے گی جہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ابھی جو ہے اگر یہ قابل استعمال آ جائیں، استعمال میں لائے جائیں، اس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے تو یقیناً یہاں پہ بڑی رونق ہو جائے گی بازار والوں کے لیے بھی، اور خاص کر جو گورنمنٹ ملازمین ہیں جو مختلف شہروں میں گورنمنٹ یا پرائیویٹ لیول پہ جو لوگ جابز کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی سفری سہولیات کے لیے کہ بڑے معقول ریٹس پر جو ہے وہ یہاں سے اپنے روزگار کی طرف جائیں گے اور بر وقت جو ہے واپس آ سکیں گے۔ بہرحال ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ ریلوے اسٹیشن کی بیک سائیڈ ہے جہاں پر یہ کمرہ بنایا گیا تھا، خدا جانے کس گھر سے بنایا گیا، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جہاں پر بستر وغیرہ لگائے گئے، ابھی حال ہی میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر مسلح بھی بچھائے ہوئے ہیں، بستر بچھائے ہوئے ہیں، اور بچیوں کو ورگلا کر یہاں پہ لایا جاتا ہے، ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے۔ متعدد واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ یہ سب کچھ کہنے سے ڈرتے ہیں کہ اپنی مطلب جو ہے شرمساری ہے، اور جب معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو خاندان کی اس میں انسلٹ ہے۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری ایکشن لے، اور یہ جو ساری مطلب اس طرح کھلے عام یہ چھت بنی ہوئی ہے اور یہ مطلب کواڑ جو اس کے لگے ہوئے ہیں، ایک تو مطلب یہ جو اہم سامان ہے یا تو اسے آپ اٹھا لیں، یا پھر یہاں پہ کسی اہلکار کو تعینات کیا جائے، کوئی پولیس کی ڈیوٹی لگائی جائے، یا پھر یہ سارا سسٹم بند کیا جائے، ان تمام چیزوں کو آگ لگا دی جائے کہ کم از کم جرائم تو یہاں پہ نہ پھیلے۔ بھلے وقتوں میں یہ عوام کے فائدے کے لیے یہ ریلوے اسٹیشن استعمال ہوتا ہوگا، لیکن آج کل اللہ معاف کرے بڑے بھیانک اس کے نتائج آنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کو پھر ہم کہتے ہیں کہ خدارا جو آپ چین کی نیند سو رہے ہیں اسے جاگیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں، اور یہاں کا چکر لگائیں، اس کو دیکھیں، اور فوری طور پہ کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ معصوم بچیاں جو ہے وہ کسی بغیرت کے جو ہے وہ غلط حرکات سے بچ سکیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نشہ آور لوگ جو ہیں یہاں پہ نشہ کرتے ہیں، دیکھ لیں آپ کس طرح تمباکو کے ڈھیر آپ کو ملیں گے، سگریٹس کے ٹکڑے آپ کو ملیں گے۔ عصر اور مغرب کے درمیان یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور فجر کے وقت جو ہے یہاں پہ لوگ ملتے ہیں کثیر تعداد، جو یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور منشیات ان کو سپلائی بھی ہوتی ہے یہاں سے، اور وہ آگے سیل بھی کرتے ہیں، تو بڑا کچھ ہوتا ہے۔ کچا کھو ریلوے اسٹیشن کا پورا احوال آپ نے جانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی تھوڑی غلطی ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا وہ کسی نشئی کو یہاں سے پکڑتے ہیں تو حوالہ پولیس کریں، اور انتظامیہ کو جگائیں خواب غفلت سے، انہیں پل پل کی خبر دیں تاکہ بر وقت ایکشن ہو سکے۔ اور یہاں پہ یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے یہاں سے جو سمجھیں ایسے 2 سال میں یہاں پہ کم از کم 23 سے 24 نوجوان جو ہے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جو نشے کی لت سے 2-4 تھے، ان کی ڈیڈ بوڈیز بھی یہیں سے ملی۔ بڑا بھیانک اس کا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ماضی ہے اس ریلوے اسٹیشن کا، اور ریلوے انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا تو اسے بحال کیا جائے، یا جو یہاں پہ کام ہو رہے ہیں، جو منشیات فروشی یہاں پہ دھڑلے سے جاری ہے، آئس کا نشہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یہاں سے پھر جو دیگر چکوک ہیں وہاں پہ سپلائی دی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا فل فور ایکشن لیا جائے،
اور یہاں پہ جو کواڑ کھلے ہیں یا تو انہیں مکمل طور پہ تالے لگا کے بند کیا جائے، سیل لگائی جائے، پولیس کی ڈیوٹی لگائی جائے، یا انتظامیہ کے بندے آ کے مطلب گائے بگائے اس کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ ریلوے انتظامیہ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی مطلب ایسا اہلکار آیا ہو، کوئی ٹیم آئی ہو چیک کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ جو کام جیسا ہے اس سے زیادہ جرائم، جس جرم سے جو ہے پردہ جس کا چاک کیا جاتا ہے وہ جرم پہلے سے بڑھ کر سامنے آتا ہے، اور اب کی بار بھی اگر ایسا ہوا تو نتائج بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ چھوٹے بچے اور بچیوں کو برگلا پھسلا کر اسکولوں کالجز سے یہاں پہ لایا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور بعض معاملات اسکرین پہ آتے ہیں، بعض معاملات نہیں آتے، تو لیکن بات جب نکل آئی ہے تو اس کا جو ہے سد باب لازمی ہونا چاہیے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ جس نے ہمیں خریدا منافع کما لیا، اپنا ہے یہ معیار کہ ہر بار بک گئے۔ ذیشان ملک کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے کے ٹی وی۔ اللہ حافظ۔